عالم اسلام میں اور پاکستان میں جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس معاشی بحران کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل بتایا۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر کے اندر ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا تو 20 کھانے والے تھے، اور ایک فرد کی محنت سے 20 لوگ پلتے تھے، اور پھر بھی دلی طور پر کوئی بندہ تنگ نہیں تھا۔ آج اس لحاظ سے گھر بھی بڑے بڑے، رزق بھی کھانے کا زیادہ ہے، اور لیکن کھانے والے اگر 20 ہیں تو کمانے والے بھی 20 ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پاکستان میں جو یہ حالات بنے، آج ہم جو معاشی بحران کے سائے ہم پر منڈلا رہے ہیں، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ معزز سامعین، میں نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس شخص نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میری بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمائے ہاں ذکر سے مراد تو یاد بھی ہوتا ہے، قرآن بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ذکر سے مراد نہ تو قرآن ہے، نہ نصیحت ہے، نہ ہی اللہ کا ذکر ہے، یاد ہے، بلکہ ذکر سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس شخص نے اللہ کے نبی سے منہ موڑا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ جس نے میرے محبوب سے یا میرے قرآن سے یا میرے ذکر سے یا میری بھیجی ہوئی آیات و نصیحت سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور قیامت والے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا۔ قیامت والے دن کیسے اٹھائے گا؟ اندھا اٹھائے گا۔ دیکھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو شخص دنیا میں اندھا رہا، قیامت والے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ اب یہاں پر اندھا سے مراد کون سا اندھا ہے؟ آنکھ والا اندھا نہیں ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے قیامت کو بھی اندھا اٹھے گا، نہیں۔ اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، دل کا اندھا بن کے چلنا، یعنی دل آپ کو آپ کے دل میں بھی اللہ نے ایک الارم لگایا جس کو روحانی الارم کہتے ہیں۔ آپ کا دل بول رہا ہے یار یہ کام غلط ہے، لیکن آپ کا نفس اور خواہش اس طرف ہے کہ نہیں یار کوئی چھڈ پرے، ابھی تو کرے نا بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی نفس آپ کے اندر خواہش پیدا کر رہا ہے او یار اگر اللہ رسول کی بات مانی پھر سود بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر تو نافرمانی بھی اللہ کی چھوڑنی پڑے گی، پھر تو جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، خیانت بھی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں ناپ تول میں کمی کرنا بھی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں ذخیرہ اندوزی کرنا بھی چھوڑنا پڑے گی، ہمیں جناب دنیا کا طمع و لالچ بھی رکھنا پڑے گا، ہمیں کسی کی زمینوں اور پراپرٹی پر قبضہ کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بہن کا حق کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سارے کام جو غلط ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے یہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ نفس کہتا ہے چھوڑ پڑے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے۔ نفس تو لالچی ہے نا، نفس طمع رکھتا ہے، لالچی ہے، اس کے اندر ہرس پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے میرے محبوب سے یا میرے محبوب کی بھیجی ہوئی تعلیم سے منہ موڑا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا؟ اندھا اٹھاؤں گا، اور دنیا میں ایسے بندے کا رزق اللہ تنگ کر دے گا۔ کرتے رہو ڈبل ڈبل شفٹ کام،
کرتے رہو جناب، بڑا پیسہ جمع کر لو، لیکن پھر بھی تنگ ہی رہو گے، پھر بھی پریشان ہی رہو گے۔ لیکن میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو اتنی روٹی دی کہ اس کا پیٹ بھر گیا، اور سر چھپانے کو چھت مل گئی، پہننے کو کپڑے مل گئے، اور رزق صرف اتنا ملا جس میں اس کا گزر بسر ہو سکتا ہو، اور وہ نماز پڑھے، اللہ کے آگے جھکے، اور اسی طرح ہی وہ اپنی سادگی میں زندگی گزار دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن تھوڑی سی نیکیاں لے کر رب کی بارگاہ میں وہ جائے گا، اللہ اس تھوڑی نیکیوں سے اس کے راضی ہو جائے گا، تھوڑی سی نیکیوں سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا فرمائیں گے، اے میرے بندے تیری نیکیاں تو اتنی نہیں ہیں کہ تیری بخشش ہو سکے، لیکن دنیا میں تم میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق، تھوڑے مال اور تھوڑے پیسے پر راضی تھا، آج میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جو زیادہ کے چکر میں پڑے، پاکستان میں معاشی بحران کا سبب یہی چیز بنی، ہمیں زیادہ کی ہرس پڑ گئی۔ اگر کسی بندے کا گھر 10 مرلے کہتا ہے میں کنال والا بنانا ہے، کسی کا 1 کلہ پہلی ہے تو کہتا ہے 2 کلے ہونے چاہیے، کسی بندے کے بینک میں جناب 1 کروڑ ہے تو کہتا ہے یار 2 کروڑ ہونا چاہیے۔ ہر بندہ زیادہ کے چکر میں ہے، لیکن صحابہ کرام زیادہ کے چکر میں نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ برکت کے چکر میں ہوتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال بھی دے تو کون سا برکت والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بنی اسرائیل کی ذلت کا سبب بیان کیا کہ میں نے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط کر دی، ان کا رزق تنگ کر دیا، ان کے رہنے کی جگہ تنگ کر دی۔ وجہ اس کی فقط ایک ہی تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ نے جو آیتیں ان پر بھیجی وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ ہائے ایندے عمل تو ہو نہیں سکتا، اس پر عمل تو بڑا مشکل ہے، اس پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، اس پر تو چلا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے میری آیتوں سے منہ موڑا تو میں نے ان پر اپنی رحمت پھیر دی، رحمت ان سے پھیر دی، ان سے اپنی رحمت اور برکتیں ہٹا لی۔ اور وہ وجہ بھی یہ تھی کہ وہ نبیوں کو شہید بھی کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی حدود کو تجاوز سے توڑا بھی کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی؟ اللہ کی حدود کس طرح ہم توڑ رہے ہیں؟ ہمارے سرکاری دفتروں میں چائے پانی اور رشوت کے بغیر جناب کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک کلرک سے بھی سائن کرانا ہو تو وہ بھی جناب چائے پانی کا 500 مانگ لیتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں سود عام ہے، لوگ بینکوں میں کروڑوں روپے رکھے کہ چلو بھائی مہینے کا ہمیں انٹرسٹ اور سود ملتا رہے گا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت اور اپنی رحمت کی بارش برسانا بند کر دی۔ پھر تو جانور بھی مریں گے، پھر تو بھوک پیاس بھی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا لوگوں کی جیسے عمل ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کا صلہ ویسے ہی دے تو زمین میں کوئی بھی رزق کھانے والا نہ بچے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو ہمیں تھوڑا بہت ملتا ہے، وَتُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، اللہ تمہارے کمزوروں، محتاجوں، بچوں اور عورتوں کی وجہ سے اور بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ اگر یہ سفید داڑھی والے بزرگ نہ ہو تو تمہیں روٹی نہ ملے۔ یہ جو ہم جناب بہترین کاٹن کے سوٹ پہن کے پراڈو سے نکل کر اے سی والے کمروں میں جا رہے ہیں، بہترین عالیشان کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے عالیشان ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور لاکھوں روپے بل بنا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے یا میں کما رہا ہوں۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے وَتُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، اللہ تمہیں کامیابی اگر دیتا ہے یا تمہیں مال دے رہا ہے وہ فقط تمہارے کمزور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اگر یہ غریب لوگ نہ ہو تو تم بھی بھوکے مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو تنگی مسلط کی
وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے غلط کام کرنا شروع کر دیے. تو آگے سورہ روم میں بھی اللہ نے ان معاشرے میں جو تنگی کا سبب ایک بیان کیا, وہ کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تبارک تعالیٰ خشکی میں اور تری میں, یعنی سمندر میں اور خشک زمین میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے, جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے خشک زمین پر ہو یا سمندر میں, جو بھی کوئی مصیبت بپا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے, تمہارے ہاتھوں نے جو غلط کام کیے اس کی وجہ سے یہ فساد اور یہ مصیبت تم پر آئی ہے. اور اگر یہ فساد اور مصیبت تمہارے ہاتھوں نے نہ کی ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اتنی تنگی نہ بھیجتا. اور تیسری وجہ ہمارے معاشرے میں تنگی کی ہے ناشکری. ناشکری. اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے, تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے, بتا دیا ہے کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اے انسانوں تم اللہ کا شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. اگر شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, ضرور اللہ فرماتا ہے ضرور لازم ہے مجھ پر. لَأَزِيدَنَّكُمْ, نون ثقیلہ یہ عربی گرامر میں رول ہے کہ لازم اللہ پر یہ کام واجب ہو چکا ہے, اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں ضرور اور عطا کروں گا. ناشکری شروع ہو گئی ہے, اور جی ساڈے کو تو بھی نہیں, ساڈے کو تو بھی نہیں. اور شکر کر کہ آج تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تمہارے پاس 20 قسم کا لباس ہے پہننے کو, گھر میں 10 قسم کے کھانے ہیں کھانے کو, اور چھت ہے چھپانے کو. آج سے 70 سال 75 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا اپنے باپ داداؤں سے آئے کہ یہ ملک بن جائے, یہاں پر اللہ کا نظام قائم ہو, ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو جائیں. وہ دیکھیں نا ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیا چل رہے ہیں. میری تو ہندوستان کے مسلمانوں سے ہوتی رہتی بات, چونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے کچھ لوگ بھی ہماری یہ بات سنتے ہیں اور وہ شکر ادا کرتے ہیں. پچھلے دنوں بنگال, جو مغربی بنگال ہے وہاں پر, ہندوستان کا ایک صوبہ آسام کے قریب, وہ شخص سے بات ہوئی, بیچارہ دیہڑی دار مزدور رکشہ چلانے والا مسلمان. تو وہ کہتا ہے جناب قاری صاحب ہمارے یہاں تو یہ حالات ہے مسلمانوں کے نیشنلٹی جو پاس وہ جو شناختی کارڈ ہے وہ کینسل کر دیے, اب وہ کہیں پر جا نہیں سکتے, وہ بیچارے معذور ہیں. کہتے ہیں ہندو ہے وہ ڈبل دیہڑی لیتا ہے, ہمیں آدھی دیہڑی پر چلانا پڑتا ہے کیونکہ نیشنلٹی نہیں, کینسل کر دی. تو آپ شکر اللہ کا ادا نہیں کرتے؟ اللہ نے اپنی سرزمین میں تمہیں رکھا, کوئی ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ یہاں سر نہیں اٹھا سکتا. وجہ کیا ہے؟ صرف رسول اللہ کے کلمے کی برکت ہے. تو ہم شکر اللہ کا ادا کر رہے ہیں. اللہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری نہیں کرنی, شکر ادا کرو. یا اللہ تو نے جس حالت میں رکھا تیرا بڑا بڑا شکر ہے. ہارون رشید کی دربار میں ایک شخص آ گیا, کہنے لگا کہ میں بڑا غریب ماڑا ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میرے حالات بہت خراب ہیں. ہارون رشید نے کہا اپنے غلام سے کہ بھائی اس کو 1,00,000 دینار کی اشرفیاں دے دو. 1,00,000 دینار سونے کے سکے اس کو دیے. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ آپ نے کیوں دیے؟ کہا بھائی میں تم سے ایک چیز مانگوں گا وہ تو دے دے, یہ 1,00,000 دینار تیرے. کہتا ہے جی مانگے, میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. اس نے کہا ہاں بڑی قیمتی چیزیں ہیں تیرے پاس. اس نے کہا میں حیران ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ 1,00,000 دینار تیرے, صرف ایک آنکھ نکال کے دے دے مجھے. اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. چلو اس نے کہا چل ٹھیک ہے صرف ایک انگلی کاٹ کے دے دے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا چل ایسا کر اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے دے دے, ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے. اس نے کہا ایک کان کاٹ دے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں درم و دینار کی نعمتیں ساتھ لیے پھر رہا اور تو کہتا میں غریب ہوں.
شکر کر اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں, چلنے کو پاؤں دیے ہیں, بولنے کو زبان دی ہے, دیکھنے کو آنکھ دی ہے, سننے کو کان دی ہے, سونگھنے کو ناک دی ہے, اور ہضم کرنے کے لیے تمہیں معدہ بھی دیا ہے, لیکن تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو کچھ لوگوں پر عذاب آیا وہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں نے ناشکری کر دی. حدیث شریف میں ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزید العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لیحرم الرزق بخطیئته. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہو جائے, زندگی لمبی ہو جائے, فرمایا زندگی لمبی کرنے کا, زندگی میں برکت پیدا کرنے کا ایک نسخہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا. فرمایا اگر تم چاہتے ہو, حضرت زبان فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا یزید العمر الا البر, نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو تمہاری زندگی کو بڑھا دے. ولا یرد القدر الا الدعاء, اور فرمایا تمہاری تقدیر نہیں پھیر سکتی مگر ایک دعا ہے, دعا تمہاری تقدیر کو پھیر دیتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَتِهِ, فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. نافرمانی یہ بندے کے رزق میں کمی کا, بے برکتی کا باعث ہے. رزق تمہارے نصیب میں وہ تب ہی بڑھے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑو گے. دیکھو اسلام سب سے پہلا مسئلہ ہی روٹی کا حل کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے, ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے, ہم تو دنیا سے جدا ہو جائیں گے, دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں رہے گا. اور بھائی آج کے دور میں بھی ایک ایسا ملک دنیا میں چل رہا ہے جس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن اس کی معیشت پاکستان سے سینکڑوں گنا بہتر ہے. یہ آپ کا پڑوسی ملک ہے افغانستان, اگست میں امریکہ سے آزاد کروایا اور ابھی تک وہاں پر جو حکومت چل رہی ہے 0% سود پر بینک کاری چل رہی ہے, 0% سود ہے. اور پاکستان میں سود نافذ کیا ہوا ہے بینکنگ میں, اور ہم اللہ سے اعلان جنگ کر کے, نبی سے اعلان جنگ کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہم پاکستان بہت ترقی کرے گا. ترقی نہیں صاحب, حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ, جو شخص بھی چاہتا ہے اس کا رزق کم ہو جائے وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دے, رزق میں خود بخود برکت مٹ جائے گی. رزق میں بے برکتی یہ اللہ کی نافرمانی اور سود کے نظام سے ہے. چل رہا ہے پاکستان میں سودی نظام, لیکن ایک ملک ہمارے ہمسائے میں, اور چلا کون رہا ہے, چلا کون رہا ہے وہاں پر؟ ملا, جو جس ملا کو یہ تانے دیتے ہیں مولوی دوڑ مسجد تک, لیکن اسی ملا نے کابل کے اندر رہ کر سودی نظام کو ختم کر کے دکھایا. یونیورسٹیوں میں اختلاطی جو تعلیم تھی کو ایجوکیشن, اس کو ختم کیا. لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز اور لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے علیحدہ کلاسز چلایا. اور کس بنیاد پر چلایا؟ برطانیہ کے نظام پر نہیں, امریکہ کے نظام پر نہیں, سعودیہ کے نظام پر نہیں, بلکہ اس نظام پر جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے, اس نظام پر چلا کے دکھایا ہے. اور چلایا بھی ایک مولوی نے, کالی پگڑیوں والے ملا نے چلا کے دکھایا کہ نہیں. اور آج جس دور کو ہم کہتے ہیں بڑا ترقی یافتہ دور ہے, آج ٹیکنالوجی کے بغیر اور سود کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے اپنے قرآن کا معجزہ سچ کر کے دکھایا کہ میرے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں, ایک رب کا قرآن ہے, دوسرا میری سنت ہے. اگر اس کو تھام لو گے, اگر اس کو اپنے وجود پر نافذ کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی تمہیں زوال پذیر نہیں ہونے دے گا. دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن یہ قرآن تمہیں بچا لے گا. اور یہ آج ہمارے سامنے قرآن کا معجزہ ثابت ہوا ہے. ہم نے ہماری شرعی عدالت نے, پاکستان کی شرعی عدالت نے, موجود تو ہے شرعی عدالت, لیکن اس کا
फैसला कभी भी पाकिस्तान में अमल दरामद नहीं हुआ। अगर हो तो 5 साल का टाइम दिया, 5 साल तक सूद पे चलाओ, उस 5 साल के बाद जनाब सूदी निज़ाम ख़त्म करो। और ये नवाज शरीफ साहब की पहला दौरे हुकूमत में हमारी अदालत में केस गया था, पहला जनरल ज़िया की जब प्लेन क्रैश हुआ था, ये उसके बाद। और आज जनाब 30 साल के बाद फैसला हो रहा है कि अभी मजीद 5 साल के बाद आप 5 साल तक सूद पे चलाते रहे। ऐसा नहीं जनाब, पाकिस्तान में बरकत और पाकिस्तान की मईशत की बहाली का तरीका एक ही है, और जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए, अल्लाह से ऐलान जंग है। सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद लिखने वाला और सूद की गवाही देने वाला, हुजूर ने फरमाया ये चारों शख्स जो है जहन्नुम में जाएंगे। अब हम लोग देखें, हम में से बहुत सारे लोगों के करोड़ों लाखों रुपया ये बैंकों में मौजूद है और हम सूद खा रहे हैं। मज़े उड़ाओ, खाओ, लेकिन ये याद रखिए कि आखिर में हिसाब भी होगा। और ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, मैं इसलिए ये बात खुल डुल के कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ। जो मौलवी से मुलव्वस होगा तो वो कभी भी ये बात नहीं करेगा। हम इसलिए खुल डुल के करते हैं क्योंकि हम इसमें मुलव्वस नहीं हैं, और हक भी उसी का बनता है, क्योंकि कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ मुसलमान वो बात क्यों करता है जिस पर तेरा अपना अमल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अमल करके फिर आपको बता रहे हैं कि भाई ये सूदी निज़ाम भी अल्लाह रसूल से जंग है, इसमें आप अपना ताल्लुक़ मत जोड़ें। अब लोग कहते हैं जनाब मौलवी साहब, अब आप ये इस दौर में ये बात तो कहते हैं, इसका कोई मुतबादल ज़रिया बताए ना, मुतबादल हल इसका क्या है? मुतबादल हल इसका ये है कि यहाँ पर सूद के बजाय तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। जिस कौम में तिजारत, अल्लाह ताला ने 9 हिस्से बरकत जो है वो तिजारत में रखी है, 1 हिस्सा बरकत नौकरी के अंदर है। अब लोगों को, हम अपने बच्चों को 16 क्लासें पढ़ाते हैं, PhDs कराते हैं, MPhil कराते हैं, ठीक है। मैंने भी पागलपन किया था MPhil करके, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, सिर्फ नॉलेज की हद तक ठीक है, लेकिन नौकरी की हद तक ठीक नहीं है। हमारे से अलावा हज़ारों लोग हैं डिग्रियों वाले आगे जो लगे हुए हैं, किसी के पास नौकरी नहीं। नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ाते हो, और भाई पढ़ाना है तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाओ, और अपने बच्चों को नौकरी के बजाय बच्चों को कारोबार करवाओ। पाकिस्तान के माशी बहरान का हल ये है, आप अपने बच्चों को 16 क्लासें और जो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग सिर्फ इस नीयत से कराते हैं कि ये बच्चा नौकर बन जाए। नौकर बनाने के लिए पढ़ाते हो, कभी दीन अपने बच्चों को अल्लाह रसूल का नौकर बनाने के लिए पढ़ाया? तो भाई दीन पढ़ाओ, अगर पढ़ाना है तो दीन पढ़ाए ताकि बच्चा अल्लाह रसूल का नौकर बने। एक ख़ानदान में एक आलिम दीन होगा, वो अपने ख़ानदान में कम से कम एक पीढ़ी में गलत काम नहीं होने देगा, अगर किसी गैरतमंद उस्ताद से पढ़ा तो। और अगर वैसे दुनियादार चल चलाऊ मुल्ला से पढ़ा है तो वो कहेगा भाई ठीक है, ऐ भी ठीक है, सूद भी ठीक है, रिश्वत भी ठीक है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन गैरतमंद मुल्ला होगा तो वो कहेगा भाई मैं इसको ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की ताकत तो मेरे अंदर है। मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर सकूं, पाकिस्तान के माशी बहरान को ख़त्म कर सकूं, लेकिन इसका हल जो अल्लाह रसूल ने बताया वो तो मैं आपको बता सकता हूं। और वो ये अपने बच्चों को तिजारत करवाएं। सबसे पहले अपने अमाल की इस्लाह करें, रिश्वत को ख़ात्मा करें, कम अज़ कम अपनी इख्तियार के अंदर आपके जितना है, अपने इख्तियार के अंदर। देखें नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपने एक माई बुढ़िया को तबलीग की, उसको कहा भाई ये सारी कौम ने मेरा इनकार कर दिया, तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा जी मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ। वो बुढ़िया थी, उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा भाई फ़लाँ वक्त में हम लोग जाएंगे कश्ती पर बैठकर, और ज़मीन से भी पानी आएगा, आसमान से भी आएगा, और एक समुद्री तूफ़ान आ जाएगा, पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाएगा। तो तू ऐसा कर, जब मेरा पैगाम आ जाए तो तू आ जाना, कश्ती पे बैठ जाना।
ہوا یوں کہ نوح علیہ نبی علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوا آپ کشتی پہ بیٹھ گئے، جو آپ کے ماننے والے تھے چند لوگ وہ بھی کشتی میں آ گئے، نوح علیہ نبی علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے، پانی آیا، طوفان آیا، سب کچھ آیا، دنیا مٹ گئی ایک دفعہ۔ تو نوح علیہ السلام کو سمندر میں طوفان تھمنے کے 6 مہینے کے بعد یاد آیا کہ یار وہ بڑھیا جس نے میرا کلمہ پڑھا تھا، تو وہ جو بڑھیا ہے اس کا تو پتہ کروں وہ کہاں ہے، وہ زندہ بھی ہے نہیں ہے، کہ دنیا تو مٹ چکی تھی، لیکن آپ اندازتاً اس جگہ پر پہنچے جس جگہ پر بڑھیا کو آپ نے اس چیز کی دعوت دی تھی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام جب اس پہاڑ پر پہنچے، وہ پہاڑ تو سارا تقریباً پانی سے گیلا تھا، چونکہ ابھی پانی زمین میں واپس گیا تھا تھوڑا سا، اور تھوڑا حصہ وہ پہاڑ کا خشک ہوا، تو دیکھا اس پہاڑ کے پاس ایک ٹوٹا سا مکان، اور اس مکان کے اندر وہی بڑھیا بیٹھی ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ کو طوفان نے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں طوفان آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا۔ آپ نے بولا بھائی تو کیا کرتی رہی؟ انہوں نے کہا جی جو آپ نے بتایا تھا کلمہ پڑھنے کا طریقہ، جو عبادت کا، جب سے آپ گئے میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ کب نوح علیہ السلام آئیں گے اور کب میں بیٹھوں گی۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام کے ماننے والی جس نے کلمہ پڑھا حضرت نوح کا، حضرت نوح علیہ السلام کی محبت تھی دل میں، وہ بڑھیا تو بچ گئی۔ حضرت نوح کا بیٹا غرق کیوں ہوا؟ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ اور اس کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے قانون کے خلاف تھا، اللہ نے پانی میں برباد کر دیا، اور جو بڑھیا حضرت نوح کا کلمہ پڑھنے والی تھی، اللہ نے نوح علیہ السلام کے صرف کلمے کی برکت سے اس کو جو ہے نا ڈوبنے سے بچا لیا۔ تو بھائی پنجابی مثال ہے نا، سنگ ترے، جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں اللہ اس کو تار دیتا ہے۔ تو آج پاکستان کے بھی احوال یہی ہیں کہ ہم لوگ چاہتے تو یہی ہیں کہ پاکستان میں نظام اللہ رسول کا ہے، پاکستان میں قانون اللہ رسول کا نافذ ہو، لیکن دل ہمارا ان کے ساتھ ہی ہے جو غیروں کے، جو امریکہ کے اور جو مغرب کے غلام ہیں، ان کے نعرے مارنے والے ہیں۔ کم از کم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو قرآن مجید، فرقان امین اور رسول اللہ کا نظام مصطفیٰ پاکستان میں چاہتے ہیں۔ جب تک یہ قوم دل کے ساتھ، ہارنا جیتنا نصیب کی بات ہے، ہار جیت کے لیے کسی کا ساتھ مت دیں، یہ غداروں کی پالیسی ہوتی ہے۔ جو اللہ رسول کا وفادار ہے وہ ہار جیت کو، اسباب کو نہیں دیکھتا، جو کثرت کو نہیں دیکھتا۔ اگر کثرت دیکھنا ہوتی تو بدر میں 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں نہ آتے، احد میں 700 صحابہ 3000 کے مقابلے میں نہ آتے، حنین میں 35000 کے مقابلے میں 12000 فوج نہ آتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ کھڑے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کر دیا۔ اور آج ہم کھڑے ہوتے ہیں اینے جتنے اینے نال کھلو جو، کیوں بھائی اللہ رسول کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ تو منافقوں والی باتیں ہیں۔ آپ دل کے ساتھ کھڑے ہوں، یا اللہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو تیرے نبی کے نظام کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان میں سود کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان میں تیرے نبی کے نظام کو نافذ کرنے کی اور یہاں پر شرعی حدود کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب پاکستان میں چور کے ہاتھ کٹیں گے کوئی چوری نہیں کرے گا، جب زانی کو کوڑے لگیں گے یا زانی کو سنسار کیا جائے گا تو کبھی بھی قصور جیسے واقعات یہاں رونما نہیں ہوں گے۔ جب یہاں پر قاتل کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا تو کب کوئی بھی دوسرا کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ وجہ اس کی فقط یہ ہے کہ ہم دل کے ساتھ اللہ رسول سے وفادار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق